السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 25 حکایات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک اور حکایت نمبر 26 آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ آج کی یہ حکایت گھمنڈی لوگوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بڑی عبرت خیز ہیں۔ اس حکایت میں ایک بادشاہ نے اپنی گھمنڈی لڑکی کا علاج کس خوش اسلوبی اور حیران کن طریقے سے کیا کہ لڑکی کا دماغ ٹھکانے آ گیا اور اس کا غرور و گھمنڈ سادگی میں بدل گیا۔ اس موقع پر مجھے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں، گنگناتا چلو۔ ان اشعار میں نوجوانوں کو خطاب کیا گیا ہے اور ایسے ہی مال و دولت کی وجہ سے غرور میں مبتلا لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کروں، اور بڑے ہی اچھے اشعار ہیں۔ نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے، کبھی اترا کے چلتا ہے، کبھی بل کھا کے چلتا ہے، کبھی بل کھا کے چلتا ہے، کبھی اترا کے چلتا ہے، کبھی اترا کے چلتا ہے، کبھی بل کھا کے چلتا ہے، کبھی بل کھا کے چلتا ہے۔ تو جس پر ناز کرتا ہے یہ 2 روزہ جوانی ہے، تو جس پر ناز کرتا ہے یہ 2 روزہ جوانی ہے۔ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے۔ قرآن کریم کے 21 پارے کے اندر ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی جو ابتدا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور انسان کی جو انتہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ بیچ کے اندر جو عمر ہوتی ہے جوانی کا، شباب، جو جوانی ملتی ہے، ان بیچ کے اندر جوانی جو ہے وہ طاقت کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نوجوانوں کو گویا یہ کہا ہے کہ تم اپنی ابتدائی حالت کو دیکھو اور اپنی انتہائی حالت کی طرف نظر کرو، کبھی بھی تمہارے اندر گھمنڈ پیدا نہیں ہوگا، جوانی کے اوپر تم اتراؤ گے نہیں، اور جوانی کی وجہ سے خدا کی نافرمانی سے بچے رہو گے تو غرور کے اندر مبتلا نہیں رہو گے۔ اب آگے کا شعر سنیے، مال و دولت کے نشے میں چور لوگوں کے لیے۔ نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی، نشے میں اے میرے بھائی، نہ ہو مغرور دولت کے، نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی، نشے میں اے میرے بھائی، نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے، نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے۔ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے۔ آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ درس دیتے دیتے شاعر بن گئے، ٹھیک ہے، چلیے تو پھر درس شروع کریں۔
اور اس حکایت کے مضمون سے سبق حاصل کریں، کیونکہ ان حکایتوں کا سلسلہ اسی لیے جاری کیا گیا ہے تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس لن انساہ، ایسا سبق جس کو ہرگز میں نہیں بھولوں گا۔ کان ہناک ملک یعیش فی قصر فی غایت الحسن والجمال، ایک بادشاہ رہتا تھا ایک محل میں، اور وہ محل کیسا تھا؟ فی غایت الحسن والجمال، انتہائی حسن و جمال میں، انتہائی حسن و جمال میں جو ایک محل تھا خوبصورت، اس میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ، اور اس کے لیے نہیں تھی مگر ایک بیٹی، یعنی بادشاہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ، اور وہ سب سے خوبصورت عورتوں میں سے تھی، یعنی بہت ہی حسن و جمال والی عورت تھی، لڑکی تھی۔ لیکنہا کانت مغرورۃ بجمالہا، لیکن وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے گھمنڈ میں مبتلا تھی۔ مغرورۃ کا معنی گھمنڈی، لیکن وہ گھمنڈی تھی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ جمال ایک ہوتا ہے جمال اور ایک ہوتا ہے حسن۔ حسن کا تعلق رنگ سے ہے کہ آدمی کا رنگ سفید ہو، اچھا ہو، اور جمال کا تعلق ہوتا ہے اعضاء کی بناوٹ سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کالا کلوٹا ہوتا ہے لیکن ان کے اعضاء کی بناوٹ، آنکھیں، ہاتھ پاؤں وغیرہ جو ہے، ان اعضاء کی بناوٹ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تو اگرچہ وہ کالا ہے لیکن اعضاء کی بناوٹ ٹھیک ٹھاک ہے تو وہ اچھا لگتا ہے۔ اور اس کے برخلاف ایک آدمی کلر کا سفید ہے، رنگ اچھا ہے، سفید رنگ والا ہے، لیکن اعضاء کی بناوٹ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، تو اگرچہ وہ کلر میں رنگ میں اچھا ہے لیکن اعضاء کی بناوٹ ٹھیک مناسب بناوٹ کی وجہ سے وہ اچھا نہیں لگتا۔ خیر، تو جمال کا تعلق اعضاء کی بناوٹ سے ہے اور حسن کا تعلق یہ کلر سے ہے، رنگ سے ہے۔ لیکنہا کانت مغرورۃ بجمالہا، لیکن وہ گھمنڈی تھی اس کے جمال کی وجہ سے۔ فقد تقدم الیہا الکثیر من الامراء والملوک یریدون ان یتزوجوہا، پس تحقیق کے بہت سے امراء اور بادشاہ، امیر کی جمع امراء، بڑے بڑے امراء اور بادشاہ، بہت سے بادشاہ اور امراء اس کی طرف بڑھے۔ اس ارادے سے کہ وہ ان سے شادی کر لے۔ فقد تقدم الیہا الکثیر من الامراء والملوک یریدون ان یتزوجوہا، پس تحقیق کے امراء اور بادشاہوں میں سے بہت، یعنی بہت سے امراء مالدار لوگ اور بہت سے بادشاہ اس کی طرف بڑھے، چاہنے کے لیے، وہ چاہتے ہوئے کہ یہ ان سے شادی کرے، یعنی ان سے شادی کرنے کے ارادے سے۔ لیکنہا کانت ترفض دائما، لیکن وہ ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ رفض یرفض کا معنی رفضاً و رفوداً، اس کا معنی ہوتا ہے انکار کر دینا، ریجیکٹ کر دینا، ٹھکرا دینا، لیکن وہ ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ لأنہا کانت تقول فی نفسہا، اس لیے کہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی لا یستحق ھذا الجمال ای رجل، کوئی بھی آدمی، ای رجل یہ لا یستحق کا فاعل بنے گا اور یہ ھذا الجمال اس کا مفعول مقدم ہے، یہ فاعل ہے ای رجل اور ھذا الجمال مفعول ہے۔ کوئی بھی آدمی اس جمال کا مستحق نہیں ہے۔ وذات مرۃ تقدم للزواج بها احد الامراء واسمه صالح، اور ایک مرتبہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے امیروں میں سے ایک آدمی بڑھا اور اس کا نام صالح تھا۔ وکان یعتقد انہا ستوافق علیہ فوراً، اور وہ سمجھتا تھا، اعتقد، یعتقد کا معنی اعتقاد رکھنا، سمجھنا، اور وہ سمجھتا تھا کہ عنقریب وہ اس پر فوراً موافقت کرے گی، یعنی ایگری ہو جائے گی، ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ لأنہ جمیل و شجاع و کریم،
اس لیے کہ وہ خوبصورت اور بہادر اور سخی ہے۔ الا ان الامیرۃ لم ترفض الزواج فقط بل رفضت حتی رؤیتہ، مگر امیرہ نے یعنی اور لڑکی نے صرف شادی سے انکار نہیں کیا بلکہ اس نے انکار کر دیا یہاں تک کہ اس کے دیکھنے سے، یعنی یہی نہیں کہ اس سے شادی کی پیشکش کو ٹھکرا دیا بلکہ چہرے تک کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، چہرے کو دیکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ غضب الملک من ابنۃ الامیرۃ المغرورۃ، بادشاہ اس کی بیٹی امیرہ جو کہ گھمنڈی تھی، بادشاہ غصے ہو گیا اس کی امیر گھمنڈی بیٹی سے، لأنها رفضت الزواج من كل الامراء حتى اصبحوا جميعا اعداء له بعد ان كانوا اصدقاء، اس لیے کہ اس نے ہر امیروں سے شادی کرنے کا انکار کر دیا یہاں تک کہ وہ سب کے سب دشمن ہو گئے اس کے لیے، یعنی بادشاہ کے، یہاں تک کہ وہ سب کے سب اس کے دشمن ہو گئے اس کے بعد کہ وہ دوست تھے۔ یا اصدقاء پڑھیں گے، اصدقاء یہ غلط ہیں، تنوین نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اصدقاء یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کے اوپر تنوین نہیں آتی، اس لیے اصدقاء غلط ہیں، اصدقاء پڑھیں گے۔ ہاں یہ آدان تو برابر ہے، وہ تو منصرف ہے۔ وَهُنَا قرر الملک ان یلقن ابنتہ المغرورۃ درسا لن تنساہ، اور یہاں بادشاہ نے طے کیا کہ وہ اس کی گھمنڈی بیٹی کو ایسا درس تلقین کرے کہ جس کو وہ ہرگز نہیں بھولے گی، یعنی بادشاہ نے اس کی گھمنڈی بیٹی کو ایسا سبق سکھانا چاہا کہ جس کو وہ کبھی بھی نہیں بھولے گی، ابداً یعنی کبھی بھی۔ وذلك بأن يزوجها من أول رجل فقير يدخل القصر ويطلب المساعدة منه، اور وہ یہ کہ وہ اس کی شادی کر دے سب سے پہلے فقیر آدمی سے جو کہ محل میں داخل ہو اور ان سے مدد کا مطالبہ کرے، یعنی بادشاہ نے یہ چاہا کہ اس کی شادی ایسے آدمی سے کر دے جو اس کے محل میں سب سے پہلے داخل ہو، غریب آدمی، اور وہ اس سے مدد کا طالب ہو۔ وذالک بأن یزوجہا، اور وہ اس طور پر کہ وہ اس کی شادی کر دے من اول رجل فقیر یدخل القصر، سب سے پہلے غریب آدمی سے جو محل میں داخل ہو، ویطلب المساعدۃ منہ، اور اس سے مدد کا طلبگار ہو، اس سے مدد طلب کرے۔ وبعد ایام جاء رجل فقیر یطلب المساعدۃ، اور چند دنوں کے بعد غریب آدمی آیا جو مدد مانگ رہا تھا، مدد کا مطالبہ کر رہا تھا۔ وکان یبدو علیہ الفقر الشدید، اور اس کے اوپر سخت فقر ظاہر ہو رہا تھا، یعنی چہرے پر غربت اور فقیری کے آثار نمایاں تھے۔ بدا یبدو بدون کا معنی ظاہر ہونا، جیسے اگر آپ کو کسی سے یہ کہنا ہو کہ تیری سمجھ میں جو آئے وہ کر، تو آپ عربی کے اندر یہ کہیں گے افعل ما بدا لک، یہ بدا سے ہی افعل ما بدا لک، لفظی معنی یہ ہوگا کہ تو کر وہ جو تیرے لیے ظاہر ہو، افعل تو کر ما بدا لک وہ جو کہ تیرے لیے ظاہر ہو، یعنی تیری سمجھ میں جو بات آئے وہ تو کر، تو عربی میں آپ یہ نارمل جملہ کہیں گے افعل ما بدا لک۔ وکان یبدو علیہ الفقر الشدید، اور اس پر سخت فقر ظاہر ہو رہا تھا۔ فنادى الملک علیہ وقال له، تو بادشاہ نے اس کو پکارا اور اس کو کہا سأزوجک ابنتی، ان قریب میں تیری شادی کر دوں گا میری بیٹی سے۔ ثم نادى على ابنته المغرورۃ وقال لها، پھر اس نے اس کی گھمنڈی بیٹی کو پکارا اور اس کو کہا لقد زوجتک هذا الرجل الفقیر فاذهبی معه، البتہ تحقیق کہ میں نے تیری شادی کر دی اس غریب آدمی سے، پس تو جا اس کے ساتھ۔ اخذ الرجل الفقیر زوجته ای ابنۃ الملک،
غریب آدمی نے اس کی بیوی یعنی بادشاہ کی بیٹی اس کو لیا، وَهُوَ لَا يُصَدِّقُ مَا حَدَثَ، اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ صدق و صدق کو تصدیقاً کا میں نے ماننا، اور وہ مان نہیں رہا تھا وہ جو پیش آیا ہے، یعنی اسے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی کے بادشاہ اپنی بیٹی کے ساتھ مجھ جیسے غریب کا نکاح کر دیا، وہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وَهُوَ لَا يُصَدِّقُ مَا حَدَثَ، اور وہ تصدیق نہیں کر رہا تھا وہ جو کہ پیش آئی۔ وَكَانَ الرَّجُلُ لَا يَمْتَلِكُ حِصَانًا وَلَا حَتَّى حِمَارًا، اور آدمی مالک نہیں ہوتا تھا گھوڑے کا، ایک گھوڑے کا بھی مالک نہیں ہوتا تھا، اور نہ یہاں تک کہ گدھے کا، گھوڑے کا تو نہیں لیکن ایک گدھے کا بھی مالک نہیں تھا، ایک گدھا بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ ترکبہ الامیرۃ، جس پر یہ امیرہ سوار ہو جائے، فامرها ان تمشی معه علی رجلیها لمسافات طویلۃ جدا، بس اس نے اس کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ چلے اس کے دونوں پاؤں پر، یعنی اپنے پاؤں پر وہ چلے، یعنی چل کر جائے اس کے ساتھ، لمسافات طویلۃ جدا، بہت ہی لمبی مسافت کے لیے، یعنی لمبی مسافت طے کرنے کے لیے چل کر وہ ان کے ساتھ جائے۔ ظلت الامیرۃ تمشی حتی تعبت، یہ امیرہ چلنے لگی یہاں تک کہ وہ تھک گئی۔ فقال لها زوجها الفقیر، تو اس کے غریب شوہر نے اس کو کہا، ہیا اسرعی، آ جلدی کر، حتی نصل الی الکوخ الذی نعیش فیہ، یہاں تک کہ ہم پہنچ جائے اس جھونپڑی میں جس میں ہم رہیں۔ فالمسافۃ طویلۃ جدا، بس مسافت بہت ہی لمبی ہے، بہت ہی لمبا فاصلہ طے کرنا ہے۔ مرت الامیرۃ علی غابات واسعۃ وکبیرہ، امیرہ گزری وسیع اور بڑے جنگلوں کے پاس سے، غابتن کی جمع ہے غابات، امیرہ گزری، مر مرو مرورن کا معنی گزرنا، امیرہ گزری وسیع یعنی چوڑے اور بڑے جنگلوں کے پاس سے۔ فقالت لزوجها الفقیر، بس اس نے اس کے فقیر شوہر سے کہا یعنی پوچھا، من صاحب هذه الغابات الواسعۃ، یہ وسیع و عریض جنگلوں کا مالک کون ہے؟ صاحب سے مراد یہاں پر مالک، ان وسیع و عریض جنگلوں کا مالک کون ہے؟ قال زوجها، اس کے شوہر نے کہا، صاحبها هو الامیر صالح، اس کا مالک وہ امیر صالح ہے۔ فشعرت الامیرۃ بالندم الشدید لانها رفضت الزواج، پس امیرہ نے محسوس کیا سخت ندامت کو، امیرہ نے سخت ندامت یعنی پشیمانی، پچھتانا، سخت پشیمانی کو محسوس کیا، اس لیے کہ اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ من الامیر صالح، امیر صالح سے، فلو انہا وافقت لکانت تلک الغابات کلها من نصیبها، پس اگر وہ ایگری ہو جاتی، یعنی شادی کرنے کے لیے امیر صالح کے ساتھ وہ ایگری ہو جاتی، متفق ہو جاتی، تو وہ سب کے سب جنگلات اس کے حصے میں آتے، اس کے حصے میں سے ہوتے، یعنی اس کو یہ سب جنگلات مل جاتے اگر اسے شادی کر لیتی تو۔ ثم مشت الامیرۃ ساعات طویلۃ وتعبت تعبا شدیدا، پھر امیرہ، طویلۃ کا معنی لمبا ہوتا ہے لیکن یہاں پر کافی گھنٹے تک وہ چلی، امیرہ کافی گھنٹے تک چلی یعنی کئی گھنٹوں تک وہ چلی اور سخت تھک گئی، وتعبت تعبا شدیدا، اور وہ سخت تھک گئی، حتی امتلأت عینها بالدموع من شدت الالم والتعب، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، سخت درد اور تھکن کی وجہ سے، سخت درد اور تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ دمن کا معنی آنسو، اس کی جمع ہے دموع۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یہاں پر بھی یہ اس کا استعمال ہوا ہے۔
دمون یعنی آنسو، اس کی یہ جمع ہے دمو۔ واسنا سیرہا مرت علی مزاریہ کبیرۃ واسعۃ للقمح والشعیر، اور اس کے چلنے کے دوران وہ وسیع و عریض بڑے کھیتوں کے پاس سے گزری، للقمح والشعیر گیہوں اور جو کے، اور اس کے چلنے کے دوران گیہوں اور جو کے وسیع بڑے کھیتوں کے پاس سے وہ گزری۔ فسألت زوجہ الفقیر، تو اس نے اس کی فقیر شوہر سے پوچھا، من صاحب تلک المزارع، ان کھیتوں کا مالک کون ہے؟ فقال لها زوجها، تو اس کے شوہر نے اس کو کہا، صاحبها هو الامیر الصالح، اس کا مالک وہ امیر صالح ہے، یعنی اس کا بھی مالک امیر صالح ہے۔ فازدادت الامیرۃ حزنا وندما وقالت لنفسها، بس امیرہ بڑھ گئی غم کے اعتبار سے اور پشیمانی کے اعتبار سے، یعنی امیرہ کو اور زیادہ غم ہو گیا اور زیادہ ندامت ہوئی، تو امیرہ غم کے اعتبار سے اور پشیمانی کے اعتبار سے بڑھ گئی، یہ حزنن اور ندمن یہ تمیز بنے گا۔ وقالت لنفسها، اور اپنے آپ سے کہا، لو کنت وافقت علی الزواج من الامیر صالح لکانت تلک المزارع من نصیبی، اگر میں متفق ہو جاتی امیر صالح سے شادی کرنے پر تو البتہ وہ مزارع وہ کھیت میرے حصے میں سے ہوتے، یعنی وہ کھیت مجھے مل جاتے۔ واستمرت الامیرۃ فی السیر بسرعۃ وہی تبکی، اور امیرہ چلنے میں جاری رہی۔ استمر یستمر استمرارن کا معنی جاری رکھنا، اور امیرہ نے جاری رکھا، اور امیرہ جاری رہی چلنے میں، یعنی چلتی رہی۔ واستمرت الامیرۃ فی السیر کا مطلب امیرہ چلتی رہی، یعنی چلنے میں وہ جاری رہی تیزی کے ساتھ، تیزی سے امیرہ چلتی رہی، اس حال میں کہ وہ رو رہی تھی، وہی تبکی، اس حال میں کہ وہ رو رہی تھی۔ حتی مرت علی مکان کبیر ملیء بالخیول والماشیۃ، یہاں تک کہ وہ گزری ایک بڑے مکان جگہ کے پاس سے، ایک بڑے مکان کے پاس سے گزری جو بھرا ہوا تھا، جو بھری ہوئی تھی گھوڑوں سے اور چوپایوں سے، ایک بڑے مکان ایک بڑی جگہ کی طرف وہ گزری جو گھوڑوں سے اور چوپایوں سے بھری ہوئی تھی۔ فقالت لزوجها، تو اس نے اس کے شوہر سے کہا، من صاحب هذه الخیول والماشیہ، ان گھوڑوں اور چوپایوں کا مالک کون ہے؟ فقال لها زوجها، تو اس کے شوہر نے اس کو کہا، صاحبها هو الامیر صالح، اس کا مالک وہ امیر صالح، یعنی اس کا مالک بھی امیر صالح ہے۔ فاخذت الامیرۃ المغرورۃ تبکی من شدت الحزن والتعب، بس گھمنڈی امیرہ رونے لگی سخت غم اور تھکن کی وجہ سے۔ فقال لها زوجها، اس کے شوہر نے اس کو کہا، لا اريد ان تسألینی عن شیء بعد، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے پوچھے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد۔ لا اريد، میں نہیں چاہتا ہوں، ان تسألینی، یہ کہ تو مجھ سے پوچھے، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، بعد ذالک، اس کے بعد، فانا زوجک الفقیر، پس میں تیرا فقیر شوہر ہوں، ولکن لابد ان تکونی راضیۃ بحیاتنا البسیطۃ، اور لیکن ضروری ہے کہ تو راضی ہو، خوش ہو ہماری سیدھی سادی زندگی پر، یا بسیطۃ کا معنی سیدھی سادی، عیش و عشرت سے دور، بالکل سیدھی سادی سمپل جس کو کہہ لیجئے، تو ہماری سیدھی سادی یا سمپل زندگی پر تو راضی ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ فبعد اربعۃ ایام وصلا الی کوخ صغیر وسط الغابات، اور 4 دنوں کے بعد وہ دونوں ایک چھوٹی جھونپڑی کی طرف پہنچے، جنگلوں کے بیچوں بیچ
ایک چھوٹی جھونپڑی کی طرف وہ دونوں پہنچے۔ کوخن کا معنی جھونپڑی، اس کی جمع آتی ہے اکواخن۔ ففتحہ الزوج وقال للأمیرۃ، پس شوہر نے اس کو کھولا اور امیرہ سے کہا ھذا ہوا عش الزوجیۃ السعید، یہی بہترین اچھی شادی کا گھونسلہ ہے۔ اشن کا معنی پرندے کو گھونسلے کو کہا جاتا ہے، اشن پرندے کا گھونسلہ۔ اور یہاں پر یہی جو ان کی جھونپڑی تھی، اسی جھونپڑی کو یہاں پر اشن سے تعبیر کیا۔ ھذا ہوا عش الزوجیۃ السعید، بس یہی ایک اچھی زوجیت کا گھونسلہ ہے، یعنی گویا یہ جھونپڑی ہے۔ حیا ادخلی، تو آ داخل ہو جا۔ اخذت الامیرۃ تبکی ندما علی ما فعلت من رفضها لكل الامراء الذين تقدموا للزواج بها، امیرہ رونے لگی ندمن پچھتا کر، پشیمان ہو کر، علی ما فعلت، اس چیز پر جو کہ اس نے کیا، وہ چیز ما موصولہ ہے، وہ چیز جو اس نے کی اس پر پچھتا کر وہ رونے لگی۔ اب وہ چیز کیا تھی؟ من رفضها لكل الامراء الذين تقدموا للزواج بها، یعنی اس کا انکار کر دینا تمام ان امراء کو جو اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بڑھے، یعنی جن جن امیروں نے، بادشاہوں کے لڑکوں نے ان سے شادی کرنے کی پیشکش کی، ان کے آگے بڑھے تو ان کو انکار کر دیا، تو اس پر وہ پچھتا کر رونے لگی۔ امیرہ رونے لگی پچھتا کر اس چیز پر جو اس نے کیا، یعنی ان کا انکار کر دینا تمام ان امراء کو جو ان کے ساتھ شادی کے لیے بڑھے۔ قال لها الزوج، شوہر نے اس کو کہا حیا نظف الکوخ واعد الطعام واغسل الملابس، تو آ جھونپڑی کو صاف کر اور کھانا تیار کر اور کپڑے دھو دے۔ فقامت وعملت کل ذلک، پس وہ کھڑی ہوئی اور اس نے یہ سب کیا۔ وہی لا تکاد تصدق نفسها انها ستعيش في هذا المكان بعد ان كانت تعيش في القصور، اور اس نے جان لیا، یہ سب کچھ جان لیا، اور قریب نہیں تھا کہ وہ تصدیق کرے اپنے نفس کی کہ ان قریب وہ اس مکان کے اندر زندگی بسر کرے گی، اس کے بعد کہ وہ محل کے اندر زندگی بسر کرتی تھی۔ یعنی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عالی شان محل کے اندر رہنے کے بعد اس کے مقدر کے اندر ایسی جھونپڑی لکھا ہوا ہوگا، اور اس جھونپڑی کے اندر، ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے اندر معمولی کھانے کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ تصدیق نہیں کر سکتی تھی۔ قام الزوج واحضر لها بعض البضائع، شوہر کھڑا ہوا اور اس کے لیے کچھ سامان حاضر کیے۔ لتذهب وتبيعها في السوق وتساعده على اعباء المعیشت، تاکہ وہ جائے اور اس کو بیچے بازار کے اندر اور اس کی مدد کرے معیشت کی بوجھ پر، ذمہ داری۔ ابن کی جمع آبا، یعنی معیشت کا جو بوجھ ہے، معیشت کی جو ذمہ داری ہے، اس کو اس کے اوپر وہ اس کی مدد کرے، یعنی مطلب کہ اسے کچھ سپورٹ کرے، اس لیے اس نے کچھ سامان دے کر اس کو بازار میں بھیجا۔ فأخذت الأمیرۃ تلک البضائع وذهبت لتبيعها في السوق وهي تبکی، بس امیرہ نے وہ سامان لیے اور وہ گئی تاکہ اس کو بازار میں بیچے، اور حالت یہ تھی کہ وہ رو رہی تھی، وہی تبکی سال میں کہ وہ رو رہی تھی۔ وبینما كانت الأمیرۃ جالسة في السوق لتبيع تلک البضائع، اور اسی دوران کہ امیرہ بازار میں بیٹھی ہوئی تھی تاکہ وہ سامان بیچے۔ بدعتن کی جمع بدائع۔ جا فارسن بسرعت شدیدت، ایک شہ سوار سخت تیزی کے ساتھ آیا، یعنی انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ایک شہ سوار آیا۔ ودخل بحصانہ فی تلک البضائع فحطمها، پس وہ داخل ہوا اس کے گھوڑے کو لے کر اس سامانوں میں، یعنی اس سامانوں میں وہ گھوڑے کو لے کر داخل ہوا، یعنی سامانوں کے اوپر سے وہ گویا وہ گزرا۔ فحطمها،
بس اس نے اس کو چورا چورا کر دیا. حتم یحتم تحتیمن کا معنی توڑ دینا، چورا چورا کر دینا، ریزا ریزا کر دینا. بس اس نے اس کو چورا چورا کر دیا یا ریزا ریزا کر دیا یا اس کو توڑ دیا. حزنت الامیرۃ وعادت الی زوجها لتخبره بما حدث. امیرہ غمزدہ ہو گئی اور وہ لوٹی اس کے شوہر کے پاس تاکہ اس کو خبر دے وہ صورتحال جو پیش آئی. فقال لها زوجها، تو اس کے شوہر نے اس کو کہا لا تحزنی، تو غمزدہ مت ہو. حزن یحزن اس کا معنی ہوتا ہے غمزدہ ہو جانا، اور یہ لا تحزنی یہ نہیں کا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. لا تحزنی قرآن کریم کے اندر ابو بکر صدیق کی تذکرے کے اندر ہے. اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، 10ویں پارے کے اندر، تو غم زدہ مت ہو، بلا شبہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو لا تحزن وہ واحد مذکر حاضر کا امر کا صیغہ ہے، اور یہ نہیں کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہاں پر یہ نہیں کا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. لا تحزنی تو غمزدہ مت ہو، فعندی خبر سیدخل السعادۃ والسرور علی قلبک، بس میرے پاس ایک خبر ہے جو عنقریب سعادت اور خوشی کو تیرے دل میں داخل کر دے گی. یعنی ایسی خبر میں تجھے دوں گا کہ جس کی وجہ سے تیرے دل کے اندر خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ جائے گی. غمزدہ مت ہو، میرے پاس ایک خبر ہے کہ عنقریب وہ خوش کر دے گی تیرے دل کو. قالت له الامیرۃ ما ہوا، امیرہ نے اس سے کہا وہ کیا ہے؟ قال لها زوجها اس کے شوہر نے اس کو کہا ان بیت الامیر یحتاج الی خادمۃ، بلا شبہ امیر کے گھر کو ضرورت ہے ایک خادمہ کی، ایک نوکرانی کی ضرورت ہے امیر کے گھر کو. یعنی امیر کے گھر کے اندر ایک نوکرانی کی ضرورت ہے جو گھر کا بندوبست کر سکے، صفائی ستھرائی کر سکے. فعلیک ان تذهبی للعمل هناک من الغد، پر تیرے ذمہ ضروری ہے کہ تو وہاں آئندہ کل کام کے لیے جائے. وذهبت الامیرۃ الی القصر لتعمل خادمۃ، اور امیرہ گئی محل کی طرف تاکہ وہ کام کرے خادمہ بن کر، خادمہ کی حیثیت سے، نوکرانی کی حیثیت سے وہ کام کرے. وبینما ہی واقفۃ فی المطبخ، اور اسی دوران کہ وہ کچن میں کھڑی تھی، وَإِذَا بِرَجُلٍ يَقْتَرِبُ مِنْهَا، اچانک اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو اس سے نزدیک ہو رہا تھا. وَقَدْ لَبِسَ ثِيَابًا جَمِيلَةً، اور تحقیق کہ اس نے بہت ہی خوبصورت کپڑے پہن رکھے تھے. فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَيْهِ الْأَمِيرَةُ تَعَجَّبَتْ وَعَرَفَتْ أَنَّهُ زَوْجُهَا، پھر جب امیرہ نے اس کی طرف دیکھا اس نے تعجب کیا اور جان لیا کہ وہ اس کا شوہر ہے. فقالت له، تو اس نے اس کو کہا، یعنی بیوی نے شوہر سے کہا ما هذه الملابس الجمیلۃ التي ترتدیها، یہ خوبصورت کپڑے جس کو آپ پہنے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں؟ وما الذی جاء بک الی ہنا، اور کیا ہیں وہ چیز جو تجھے یہاں تک لے آئی؟ یعنی یہ خوبصورت کپڑے جس کو آپ پہن رہے ہیں، ارتدان کا مطلب پہننا، جس کو آپ پہنے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں؟ وما الذی جاء بک الی ہنا، اور کیا چیز تمہیں یہاں تک لے آئی؟ فقال لها، تو شوہر نے اس کو کہا انا زوجک الامیر صالح، میں تیرا شوہر امیر صالح ہوں. فانا الذی تقدمت لک ورفضت رؤیتی، پس میں ہی وہ ہوں کہ جو تیرے لیے برا، پس میں ہی وہ شخص ہوں جو تیرے لیے برا، یعنی تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے آگے تقدم تو برا. ورفضت رؤیتی، اور تو نے میرے دیکھنے تک کا انکار کر دیا. وأنا أيضا الفارس الذي جاءك في السوق وحتم كل البضائع، اور میں وہ شہسوار ہوں، اور میں ہی وہ شہسوار ہوں جو تیرے پاس بازار میں آیا تھا اور اس نے سب سامانوں کو چور چور کر دیا تھا، توڑ دیا تھا. وَأَنَا الرَّجُلُ الْفَقِيرُ الَّذِي أَخَذَكَ
اخذکی من قصر ابی کے، اور میں ہی وہ فقیر آدمی ہوں جو تجھے لے گیا تھا تیرے باپ کے محل سے۔ فلقد فعلت کل ھذا، فلقد فعلت کل ھذا بالاتفاق مع ابیک لتتعلمی درسا نافعا لک فی حیاتک، بس البتہ تحقیق کہ میں نے یہ سب کچھ کیا اتفاق کے ساتھ، تیرے باپ کے ساتھ اتفاق کر کے، تیرے باپ کے ساتھ اتفاق کر کے یہ سب کچھ میں نے کیا تاکہ تو سیکھے، یعنی تجھے مل جائے، تاکہ تو سیکھے ایک نفع دینے والا سبق تیرے لیے تیری زندگی میں، تاکہ تجھے ایک نفع دینے والا تیری زندگی میں تیرے لیے ایک نفع دینے والا سبق تجھے حاصل ہو۔ یعنی اس وجہ سے ہم نے یہ پلاننگ بنائی تھی اور یہ منصوبہ بنایا تھا تاکہ تجھے سبق دے دے، ایک سبق دے دے۔ وبعد ان تعلمت الدرس واصبحت متواضعا فہا انا، اور اس کے بعد کہ تو نے سبق حاصل کر لیا، سبق سیکھ لیا اور تو متواضع یعنی تواضع والی ہو گئی۔ تکبر کا الٹا، ایک ہوتا ہے تکبر، ایک ہوتا ہے تواضع۔ تو ایک گھمنڈی تھی، اب متواضع ہو گئی، یعنی گھمنڈی کا الٹا کر دو، گھمنڈی کا الٹا، اور وہ متواضع ہو گئی۔ تواضع کے اوپر سے میں ایک دو شعر آپ کے سامنے پیش کروں، بہت اچھے شعر ہیں گھمنڈی لوگوں کے لیے، اس میں مطلب اس میں ایک فائدہ بھی ہے گھمنڈی لوگوں کے لیے، یہ بڑے اچھے اشعار ہیں۔ تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگو سراہی سے، تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگو سراہی سے، کہ جاری فیض بھی ہیں اور جھکی جاتی ہے گردن بھی، کہ جاری فیض بھی ہیں اور جھکی جاتی ہے گردن بھی، یعنی سرائی جو ہوتی ہے وہ فائدہ بھی پہنچا رہی ہے، سامنے والے کو فیض بھی پہنچا رہی ہے اور ساتھ ہی جھکتی بھی جاتی ہے۔ تو اس سے ہم کسی کو اگر فیض پہنچائے، کسی کو کچھ دے، مان لو بیان کر دیا، کسی کے سامنے درس دے دیا، تو گھمنڈ کے اندر نہیں آ جانا چاہیے۔ تو اسی کو کہہ رہے تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں سراہی سے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی۔ اور ایک اور شعر ہے، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، اہل وصف سے مراد اللہ والے، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، سرنگو ہونا یعنی جھک جانا، یعنی اسی کا مطلب مفہوم ہے، اسی شعر کا مفہوم اس کے اندر بھی ہے، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ فہا انا، پس لیجئے میں، آج، الیوم آج، اقیم لکی ھذا الحفل، تیرے لیے یہ مجلس قائم کرتا ہوں، یعنی مجلس قائم کرنا، مان لو شادی کا موقع ہے اور شادی کی تقریب کے لیے کوئی مجلس کھڑی کرنا، اس کو کہا جاتا ہے اقام الحفل، کسی بھی چیز کی مجلس جمانا۔ میں تمہارے لیے یہ مجلس کھڑی کرتا ہوں، لنحتفل سویاً بحفل زواجنا، تاکہ ہم برابر ہو کر ہماری شادی کی مجلس کو منائیں، یعنی شادی کی جو تقریب ہوتی ہے اس شادی کی تقریب کو ہم منائیں اس محفل کے ذریعے۔ لنحتفل سویاً بحفل زواجنا، ہماری شادی کی مجلس کے ذریعے ہم یہ مجلس منائیں، ہم یہ منائیں۔ احتفل احتفل احتفالاً کا معنی منانا، یعنی تہوار منانا، یا کوئی بھی کوئی پارٹی ہو اور اس پارٹی کے اندر کوئی پروگرام رکھا گیا ہو، اس پروگرام کو بھی مطلب انجام دینا، اس کے لیے بھی یہ احتفال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تاکہ ہم برابر منائیں ہماری شادی کی پارٹی کو۔
وہا ہوا والدک قد حضر الحفلہ، اور لیجئے یہ تیرے والد ہیں جو پارٹی میں حاضر ہو گئے۔ وفرحت الامیرۃ بذلک ودخلت لترتدی فستانها الجمیلہ وزینتها الثمینۃ، پس امیرہ خوش ہو گئی اس کی وجہ سے اور وہ داخل ہوئی تاکہ اس کا خوبصورت فراق پہنے۔ فستان اس کی جمع آتی ہے فساتین، زنانہ ایک لباس ہوتا ہے جس کو فراق بولتے ہیں، زنانہ لباس جس کو فراق بولتے ہیں، تو اس فراق کو اس نے پہنا۔ پس امیرہ خوش ہو گئی اس سے اور وہ داخل ہوئی تاکہ اس کا خوبصورت فراق پہنے، وزینتها الثمینہ، اور اس کا قیمتی زینت یعنی کپڑے بدلے، اس کے خوبصورت کپڑے اور اس کی زیب و زینت کو مطلب اپنائے۔ بس بہت بعد ذالک متواضعۃ مع کل الناس بعد هذا الدرس الجمیل، اور اس کے بعد وہ متواضع ہو گئی یعنی تواضع والی ہو گئی تمام لوگوں کے ساتھ اس خوبصورت سبق کے بعد، یعنی یہ سبق انہیں مل گیا اور بادشاہ نے امیر صالح کے ساتھ ایک منصوبہ بنا کر یہ پلان بنا ایک منصوبہ بنایا تھا اور اس طرح اپنی لڑکی کا علاج کیا، تو وہ تواضع والی ہو گئی تمام لوگوں کے ساتھ اس خوبصورت سبق کے بعد۔ اب یہاں سے اس حکایت میں جو ہمیں سبق ملتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں الدروس المستفادۃ سے۔ ان المؤمن لا ينبغي ان يتکبر ابدا، مومن مناسب نہیں ہے کہ وہ کبھی تکبر کرے، لأن الکبر لیس من صفات المؤمنین، اس لیے کہ برائی یہ مومن کی صفات میں سے نہیں ہے، برائی تو صرف اللہ کو ہی سجتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو برائی سجتی نہیں ہے۔ فاللہ لا يحب المستکبرین، بس اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بل یبغضہم ویغضب علیہم، بلکہ وہ ان سے نفرت کرتا ہے اور ان پر ناراض ہوتا ہے یا غصے ہوتا ہے۔ فالمتکبر یکون بعیدا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، اور متکبر یعنی گھمنڈی آدمی، گھمنڈ کرنے والا دور ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن۔ بل انہ یحرم من دخول الجنت مع اول الداخل، بلکہ وہ محروم ہو جائے گا سب سے پہلے جو داخل ہونے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہونے سے محروم ہو جائے گا۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول نے فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ جنت مفعول بنے گا اور یہ آگے والی جو عبارت ہے پوری وہ مل کر کے لا يدخل کا فاعل بنے گی۔ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص کہ جس کے دل میں ذرہ برابر برائی ہے، ذرہ برابر بھی برائی اور گھمنڈ ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے فضل التواضع، تواضع کی فضیلت۔ فالمتواضع قریب من اللہ و قریب من الناس، تواضع کرنے والا اللہ سے بھی نزدیک ہے اور لوگوں سے بھی نزدیک ہے۔ فاللہ یحب العبد المتواضع، بس اللہ تواضع کرنے والے بندے سے محبت کرتا ہے۔ والناس یحبون الانسان المتواضع، اور لوگ بھی تواضع کرنے والے انسان سے محبت کرتے ہیں۔ والتواضع دلیل علی حسن الخلق، اور تواضع کرنا اچھے اخلاق کی دلیل ہے، یعنی تواضع کرنا یہ بتلاتا ہے کہ یہ آدمی اچھے اخلاق والا ہے۔ وَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ وَالْقُرْبِ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جنت کے داخل ہونے کے اسباب میں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب میں سے ہے، یعنی تواضع اختیار کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ تواضع حدیث کے اندر آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند رتبہ دیتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان العبد اذا علم انہ مخطئ فیجب علیہ ان یتوب وان یترک ھذا الخطأ ویصلح من نفسہ، بندہ جب وہ اسے معلوم ہو جائے، بندہ جب وہ جان لے کہ وہ غلط ہے، غلطی پر ہے، قصوروار ہے، مخطئ کا معنی غلطی پر ہو، جو آدمی اس کو مخطئ کہا جاتا ہے، قصوروار، کہ بندہ جب وہ جان لے کہ وہ قصوروار ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے اور اس غلطی کو چھوڑ دے، وَيُصْلِحَ مِن نَفْسِهِ، اور اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ فَهَذِهِ الْأَمِيرَةُ الْمَغْرُورَةُ لَمَّا عَلِمَتْ أَنَّهَا أَخْطَأَتْ تَابَتْ عَلَى الْفَوْرِ وَأَصْبَحَتْ مُتَوَاضِعَةً،
پس یہ گھمنڈی امیرہ جب اس نے جان لیا کہ وہ غلطی پر تھی، اس نے غلطی کی، تو اس نے فوراً توبہ کر لی اور وہ تواضع والی ہو گئی، بس بہت متواضعتاً، اور وہ تواضع کرنے والی ہو گئی۔ یہ تھی الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 26۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اسی قسم کی حکایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔